اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ ان سب چیزوں کی تخلیق کے بعد انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں روح پھونکی، اسے اشرف المخلوقات قرار دیا اور زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، جہاں اس کی مادی اور جسمانی ضروریات کی تکمیل کا مکمل سامان موجود تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اقبال نے اسی بات کو اپنے ایک شعر میں انسان سے مخاطب ہو کر یوں بیان کیا ہے: نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے ہے۔ انسان کے علاوہ اس کائنات میں جس قدر بھی جاندار ہیں، انسان اس سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ وہ اکیلا، تنہا اور بغیر سہارے کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں وہ معاشرے کا محتاج ہے۔ اسی لیے ایک مشہور مقولے کے مطابق انسان کو معاشرتی حیوان یعنی کہ سوشل اینیمل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنی پیدائش سے موت تک معاشرے سے جڑا رہتا ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہ ان سے کام لے کر نہ صرف اپنے وجود کو برقرار رکھے بلکہ دوسروں کی زندگی کا سامان بھی کرے۔ چنانچہ معاشرے میں ہر فرد دوسرے سے کسی نہ کسی رشتے، تعلق اور واسطے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ رشتہ ماں بیٹے، بہن بھائی، باپ بیٹی، میاں بیوی، عزیز و اقارب، ہمسائے، برادری، خاندان، ملک اور انسانیت کا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ رشتے اور روابط درست ہوں تو معاشرہ بھی درست رہتا ہے، اور اگر ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو لا محالہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہر شخص صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے اور دوسروں کے کام آنے سے گریز کرے تو ایسی صورت میں معاشرہ تنزل، انتشار اور بے اعتمادی کا شکار ہو کر رہ جائے گا، اور اس میں خود غرضی، لوٹ مار، ظلم و ناانصافی، بے ایمانی اور بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اگر ہر شخص صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے اور دوسروں کے کام آنے سے گریز کرے تو ایسی صورت میں معاشرہ تنزل، انتشار اور بے اعتمادی کا شکار ہو کر رہ جائے گا، اور اس میں خود غرضی، لوٹ مار، ظلم و ناانصافی، بے ایمانی اور بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے گی اور یہ برقرار نہ رہ سکے گا۔ اقبال نے اس بات کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے: ہیں جذبے با امی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی صرف مادی اور جسمانی ضروریات کی تکمیل کا سامان ہی بہم نہیں پہنچایا بلکہ اس کی روحانی، اخلاقی اور سماجی اور تمدنی ضروریات کی تکمیل کا بھی پورا خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، جن میں سے بعض کو الہامی کتابوں سے بھی نوازا گیا۔ یہ انبیاء اور رسول نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب لوگوں تک پہنچاتے تھے بلکہ الہامی ہدایات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں اپنا کر لوگوں کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ لیکن تمام انبیاء کی تعلیمات وقت کے ہاتھوں دھندلاتی چلی گئیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی مسخ ہو گئیں۔ انسانیت بے راہ ہو کر رہ گئی کیونکہ ان کتابوں کو مسخ شدہ صورت انسانی رہنمائی کا فرض ادا کرنے سے قاصر تھی۔ چنانچہ آج بھی اگر یہودیت، عیسائیت، ہندو مت اور بدھ مت وغیرہ کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام دین زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ ہندو مت میں ذات پات کا توہین آمیز عنصر پایا جاتا ہے تو عیسائیت میں دنیا کی تقسیم اور روح و جسم کا امتیاز موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عیسائیت میں ترمیم و تحریف کا نتیجہ ہے، جس کے سبب عیسائیت دنیا روحانیت کو چھوڑ کر مادہ پرست بن گئی۔ اسلام اس کائنات میں خدا کا آخری دین ہے جو خدا کا پسندیدہ بھی ہے اور ہر لحاظ سے مکمل اور جامع بھی ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے: ترجمہ: آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، یعنی ہر دور کے لیے مکمل اور جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں انسانیت کے لیے ایک مکمل منشور زندگی عطا کیا ہے جو کہ اسے بھیجنے والا ہر دور کی ہر ضرورت سے آگاہ ہے، اس لیے اس میں ہر ملک، ہر قوم اور ہر شخص کے لیے رہتی دنیا تک کی تمام ضروریات کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے اصول موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو اس قدر مکمل ہے کہ اس میں نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے اور نہ کسی قسم کے اضافے کی، اور پھر اسے محفوظ اس طرح کر دیا گیا کہ اس کی
حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں قرآن پاک کی عملی تعبیر بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام حیات کے بنیادی محدود ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول۔ نہ قرآن کا کوئی رخ دھندلایا ہے اور نہ شریعت کا کوئی انداز مرجھایا ہے۔ دونوں آج بھی ویسے کے ویسے شگفتہ ہیں جیسے کہ آج سے صدیوں پہلے تھے۔ دنیا میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ انسان کی خوب سے خوب تر کی تلاش جاری ہے اور جاری رہے گی، لیکن اسلام ایک مکمل اور عرفہ دین ہے۔ اس میں ہر نئی چیز کا حل موجود ہے۔ علامہ اقبال کے بقول یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیاکن۔ اسلام صرف مذہب نہیں، یعنی محض عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک دین ہے، پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ موجودہ انسانی زندگی کو 3 بڑے شعبوں یا حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک سیاست، دوسرا معیشت اور تیسری معاشرت۔ یہ تینوں وہ دائرے ہیں جو انسانی زندگی پر محیط ہیں۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، اسلام میں فریب کاری، دھوکہ بازی، ریاکاری اور اصول طاقت کے لیے جائز ناجائز ذرائع کے استعمال کا نام سیاست نہیں، بلکہ سیاست سے مراد بادشاہ اور رعایا، حاکم اور محکوم کے حقوق و فرائض کی نگہداشت اور آئین و قوانین کا تعین ہے۔ اسلام میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ خلافت، بادشاہت یا حکمرانی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو انسان کے سپرد کی گئی ہے۔ حاکم کو قرآنی احکامات اور اسوہ حسنہ کی پیروی میں ہر قدم اٹھانا ہوگا، اور وہ رعایا کا حاکم نہیں بلکہ اپنے آپ کا رعایا کا خادم تصور کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ترجمہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اسلام کا دیا ہوا معاشی نظام بھی خود ایک الگ اور مکمل نظام ہے اور دوسرے تمام نظاموں سے بہتر اور برتر ہے۔ اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ اسلامی معاشی نظام صرف انسان کی معاشی اور مادی فلاح و بہبود اور ترقی کو ہی پیش نظر نہیں رکھتا بلکہ اس کی اخلاقی اصلاح اور روحانی ترقی کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ یہ ایسا نظام پیش کرتا ہے جس میں انفرادی سطح پر اور معاشرے میں اجتماعی سطح پر اعلیٰ اخلاقی قدروں کو فروغ حاصل ہو، انسانی ہمدردی اور خیرخواہی کا پورا لحاظ کیا جاتا ہے، دولت کمانے اور دولت خرچ کرنے کے سلسلے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز رواں رکھی جاتی ہے، سادگی، کفایت شعری اور احسان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، شرف انسانی، عزت نفس اور احترام عام و اکرام کا خیال کیا جاتا ہے، کمزوروں، محتاجوں، معذوروں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں، بیماروں، روزگاروں اور بوڑھوں کی حاجات اور ضروریات کی کفایت کو اجتماعی ذمہ داری قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے معاشی نظام میں حلال و حرام کی تمیز، اجارہ داریوں کی حوصلہ شکنی، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، سادگی، کفایت شعری، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات جیسی اقدار ملتی ہیں جس پر عمل کر کے اقوام عالم خصوصاً مسلمان ممالک ترقی و عروج کی منزلوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خدائے واحد کی خوشنودی کو پانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انسانی زندگی میں روزمرہ کی زندگی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسان کی معاشرتی زندگی کے سلسلے میں مکمل طور پر اصول اور ضابطے دیے ہیں۔ اسلام کا نظام معاشرت اس قدر مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر استوار ہے کہ وہ انسانی زندگی کے کسی پہلو پر بھی خاموش نہیں ہے۔ اسلام انفرادی اور اجتماعی دونوں میدانوں میں فرد اور معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے اور اس سلسلے میں شخص کی جداگانہ شخصیت کا قائل ہے، اسی لیے وہ فرد کو بڑی اہمیت دیتا ہے، چنانچہ وہ ہر فرد کو اپنے اعمال کے ضمن میں اللہ کے سامنے جواب دہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے کہ ترجمہ جس نے نیک کام کیا تو اس نے اپنے لیے کیا، اور جس کسی نے برائی کی تو وہ اسی کے آگے آئے گی۔ اسلامی معاشرے کی اصلاح پر بھی اتنی ہی توجہ دیتا ہے۔ اسلام معاشرے کی اصلاح پر بھی اتنی ہی توجہ دیتا ہے جتنی کہ فرد کی اصلاح کے لیے تنگ و توت کرتا ہے، اس لیے کہ فرد کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح لازم و ملزوم بھی ہے اور باہم مربوط بھی ہے۔ چنانچہ اسلام نے صرف اجتماعی رنگ میں مکمل اصلاح کی مکمل بلکہ انفرادی شکل میں بھی درستی اور فلاح کا پروگرام دیا اور اس طرح کامل اصلاح کی طرف توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کو استوار کرتا ہے جو ہمہ گیر اختلافات، تعصبات اور مکروہات سے پاک ہو،
رنگ، نسل، وطن اور زبان کی قید سے بالاتر ہو کر جغرافی حد کو خاطر میں نہ لاتا ہو، جس میں مساوات، عدل و انصاف، اجتماعی انصاف اور عالم برادری کی بنیاد پر ایک فکری اور اخلاقی و اصولی معاشرہ ہو، جس کے افراد باہم انسانیت، ہمدردی اور موافقت کے رشتے سے منسلک ہوں۔ چنانچہ اسلام سب سے پہلے جس بات پر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سب انسانوں کی اصل ایک ہے، سب اولاد آدم ہیں۔ رنگ، زبان، نسل، قبیلہ، برادری اور ملک قوم، یہ سب امتیازات فقط پہچان اور تعارف کے لیے ہیں۔ ان امتیازات کی بنا پر اونچ نیچ پیدا کرنا اور کسی کو اعلیٰ یا کسی کو ادنا سمجھنا بڑی حماقت اور بعید از عقل بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان ہے: لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ اور وہاں عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سوا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ یہ ہے اسلام کا تصور انسانیت، جس کی بنا پر سب انسان برابر ہیں، سب عز و شرف کے مالک ہیں، کوئی کسی پر کسی بھی بنا پر امتیاز نہیں رکھتا۔ صرف ایک امتیاز باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے تقوی کا، اخلاق و کردار کی تکمیل کا امتیاز۔ اسلام دوسرے نمبر پر جس بات پر زور دیتا ہے وہ بھائی چارہ اور اخوت ہے۔ دین کا رشتہ تمام مسلمانوں کو ایک وحدت میں منسلک کر دیتا ہے کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ایک ایسی دیوار جس کی ہر اینٹ دوسری کو تقویت دیتی ہے۔ اس اصول پر عمل کر کے مسلم افراد مل جل کر رہتے ہیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کا تعلق ہوا کسی ملک سے ہو یا کسی خطے سے، ہوا رنگ میں مختلف ہوں یا ذات اور نسل میں اختلاف ہوں، مگر یہ سب باتیں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اسلام میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس علامہ اقبال کے الفاظ میں: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحاگ کا شغر۔ اسلامی معاشرے کی ہم فضا آپس کی ہمدردی، خیر خواہی، تعاون اور اشتراک اور احسار و خلوص کی فضا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو سراسر خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام معاشرے میں ہر کوئی دوسرے کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس طرح معاشرے کے لوگ برائی سے باز رہتے ہیں اور ظلم، حسد، غیبت، چغل خوری، کینہ پروری، دھوکہ دہی، بغض و عناد، تجسس، الزام تراشی، بیجا حرف گیری اور بے حرمتی جیسی مکروہات سے دور رہتے ہیں۔ گویا اسلامی معاشرے میں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کے بہت سی معاشرتی اور سماجی برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یوں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اسلام میں جس طرح ہر شخص کی ذمہ داری نیکی پھیلانے اور برائی ختم کرنے کی ہے، اس طرح اسلام اپنے ماننے والوں میں اجتماعی ذمہ داری کا بھی شعور پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام باہمی حقوق و فرائض کے تعین کا ایسا کامل نظام پیش کرتا ہے کہ عزیز و اقارب، اہل محلہ، اہل ملک، اہل اسلام اور انسانیت کے رشتے کے حقوق کے علاوہ جانوروں، مویشیوں اور بے جان چیزوں مثلاً درختوں تک کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے۔ میاں بیوی، ماں باپ، اولاد اور والدین، بھائی بہن، رشتہ دار اور عزیز و اقارب، استاد شاگرد، افسر ماتحت، ہمسائے یا محلے دار، اہل علاقہ، ہم وطن اور تمام انسان انسانیت کے ناطے سب ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کی لڑی میں بندھے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کو اس کے حقوق و فرائض بتا کر ان کی پاسداری کا حکم دیا ہے، جس سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ مختصراً اسلام دینی فطرت ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک ایسا دین ہے جس میں انسانوں کو ہر میدان میں ہر پہلو سے رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ ان تعلیمات میں ہر دور کے لحاظ سے بدلتے ہوئے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسلام کی تعلیمات کل بھی قابل عمل تھیں، آج بھی قابل عمل ہیں، مستقبل میں بھی قابل عمل ہوں گی۔ ضرورت صرف ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین